جنازے نہیں پڑھنے نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اگر مگر اف بٹ، جن کو کافر کافر کہتے تھے ساری دنیا نے دیکھا جہاں تک اللہ کا سورج چمکتا ہے، جن کو مولوی کافر کہتا تھا قرآن کی نص کے مطابق مومن ہی وہ نکلے ہیں۔ 40 دنوں تک وقت کی سپر پاور کے سامنے ڈٹے رہے، کھڑے رہے، باگے نہیں، بکے نہیں، جھکے نہیں۔ پتہ چلا مولوی مومن ہوتا ہی وہ ہے جب یہودی سامنے ہو تو دن 40 ہی لگتے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے میدان والے ہیں، کمرے والے نہیں۔ میں تو پوری دنیا میں یہ اعلان کرتا ہوں، یہ پیغام دیتا ہوں کہ اللہ کے بندو پرچے نہ کٹواؤ، FIR نہ کٹواؤ، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ، ایویڈنس لے کے آؤ، برہان لے کے آؤ، ریفرنس لے کے آؤ۔ جب دلیل نہیں ہوتی، بات کا رد نہیں ہوتا، تو پھر گستاخی کا چورن بیچا جاتا ہے۔ گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، اور یہ دوہرا معیار ہے ان کا۔ یہ گستاخی کا جو شور و غوغا کرتے ہیں، یہ جو رولا ڈالتے ہیں، یہ جو کھپ ڈالتے ہیں، یہ فقط یہ الزام لگاتے ہیں آل محمد کے نوکروں پہ، ورنہ ان کے ملا ملوانے سارا سال آل محمد کی طرف منہ کر کے بھونکتے رہتے ہیں۔ خطبات جمعہ میں سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بھونکتے ہیں، نہیں بھونکتے؟ بولو یار، جو کل ایمان کے بابا پہ بھونکتے ہیں، جو اس ذات پہ بھونکتے ہیں جو محمد کا رب ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں ذرا کلیرٹی دے دوں، مولوی صاحب یہ نہ کہے کہ قادری صاحب تو نصیریوں سے بھی آگے نکل گئے۔ کوئی رب اللہ کا صفاتی نام ہے، ذاتی نہیں۔ بولو، چلو کسی کو سرکار ابو طالب علیہ السلام کے رب کہنے پہ اعتراض ہے تو پڑھ قرآن۔ اللہ نے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے باپ کو بھی رب کہا ہے۔ بولو یار، کل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وہ زید بکر کا باپ تو رب ہو سکتا ہے، تو کل ایمان کا باپ رب کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلکہ میرا ایک جملہ ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، جو دنیا بھر میں وائرل ہے۔ میں کہتا ہوں سرکار ابو طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی ایک انگلی پہ نبوت، دوسری انگلی پہ امامت، نبوت اور امامت کے رب کا نام ابو طالب ہے۔ تو سارا سال اس ہستی پہ مولوی بھونکتے رہتے ہیں، وہ گستاخی ان کو نظر نہیں آتی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے جملے کستے ہیں، وہ گستاخی نظر نہیں آتی۔ ان کا قصور نہیں، یہ ماننے والے ہی گستاخوں کے ہیں، نہیں سمجھے؟ جن کو بارگاہ مصطفیٰ کے آداب کا ہی پتہ نہیں تھا کہ اس دروازے پہ آوازیں پست رکھنی ہے، نیچی رکھنی ہے، نظریں جھکا کے کھڑے ہونا ہے، نہیں سمجھ رہے؟ تو لہذا جب یہ فالور ہی ان کے ہوں، ان کے پیر ہی ایسے ہوں، ان کے امام ہی ایسے ہوں، تو یہ پھر آل محمد کی طرف منہ کر کے بھونکیں گے تو صحیح۔ مجھے کوئی گالیاں بھی دے، میری ذات پہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ میرا نام لکھ کے بے شمار ویڈیو میرے خلاف چڑھے ہوئے، رافضی، شیعہ، یہ وہ، گستاخ صحابہ، فلاں فلاں فلاں۔ مجھے کوئی گالیاں بھی دے، میں اسے چھیڑتا ہی نہیں۔ جو مقام آل محمد پہ بات کرے پھر اسے چھوڑتا ہی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ آؤ دلیل سے بات کرو، یہ مر جائیں گے، قبروں سے مردے بھی کھینچ کے لے آئیں گے، میرے سامنے ٹک نہیں سکیں گے۔ میں کہتا ہوں کسی حوالے سے آؤ، امامت کا مسئلہ ہو، فدق کا مسئلہ ہو، خلافت کا مسئلہ ہو، بیعت کا مسئلہ ہو، افضلیت کا مسئلہ ہو، سامنے بیٹھ کے بات کر۔ یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن پڑھنے پہ گستاخی ہو گئی، مصطفیٰ کا فرمان پڑھنے پہ گستاخی ہو گئی؟ آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں،
آپ سوچئے گا اگر میں بخاری پڑھوں یا مسلم کو پڑھوں یا ترمذی کو پڑھوں یا نسائی کو، ابن ماجہ کو، حاکم کو، قسطلانی کو، اسقلانی کو، امام احمد بن حنبل کو، بہقی کو، قاضی عیاض کو اگر میں پڑھوں تو میں تو ہوں ریڈر، نقال، میں پڑھنے والا گستاخ ہوں تو لکھنے والا گستاخ کیوں نہیں؟ یا اس کا دوسرا رخ دیکھ لے، میں کتب پڑھنے والا شیعہ ہوں تو لکھنے والے شیعہ کیوں نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ یہ جو یار لوگ لٹھ لے کے میرے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں، میں نے کوئی نئی حدیثیں گڑھ لی ہیں؟ کچھ نہیں کیا، میں نے ایک ہی کام کیا ہے، جو ہماری کتابوں میں آل محمد کے دشمن چھپے ہوئے تھے نا، میں نے کھول کے ان کو ننگا کر دیا۔ مجھ سے اڈیالہ جیل کے سب سے بڑے افیسر نے پوچھا، سپرنٹینڈنٹ صاحب نے، کہ قادری صاحب آپ کس جرم میں آگئے؟ آپ تو حضور کی آل کی شان بیان کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، حدیث پڑھ کے سناتے ہیں، ہم سنتے ہیں آپ کو، آپ نے کون سی گستاخی کر دی؟ تو رات کو ہی میں نے ربائی لکھی تھی، وہ میں نے ان کو پڑھ کے سنا دی۔ انہوں نے پوچھا نا کہ آپ کیوں آئے ہیں، تو یہ کیوں کا جواب دیا۔ میں نے کہا لے کر ذکر علی کا ثواب آیا ہوں۔ یارو مولا کا ذکر کرنا عبادت ہے نا۔ چلو اگر مولوی صاحب کو مجھ پہ اعتراض ہے، چلو میری نہ مانے، مجھے چھوڑے، مجھے دفع کرے، حضرت ابوبکر کی مان لے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی مان لے۔ یار یہ دونوں کہتے ہیں باپ بیٹی کہ حضور نے فرمایا تھا علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہ جو پڑھے لکھے جاہل کہتے ہیں دیکھو جی سارے دن کی مجلس، ساری رات کی مجلس، ایسے بیٹھ کے علی علی کرتے رہتے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا انکار نہیں کر رہا، ان کا اپنا اپنا مقام ہے اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، عقل کے اندھو، ہم علی علی نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یارو ایک بندہ ساری رات کہتا رہے قرآن قرآن قرآن، روزہ روزہ روزہ، حج حج حج، بخاری بخاری بخاری، مسلم مسلم مسلم، بولو عثمان عثمان عثمان، بلال بلال بلال، حذیفہ حذیفہ حذیفہ، ابو بکر ابو بکر ابو بکر، وہ کہتا رہے۔ اب کہو علی 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 علی، یہ جتنی بار علی علی کہا ہے، یہ جتنی بار علی علی کہا ہے، اس نے اتنی بار اللہ کی عبادت لکھی ہے۔ تو پتہ چلا میرے دوستو، جو بندہ ساری زندگی علی علی کر کے جائے گا، علی کی صدائیں، علی علیہ السلام کا ذکر، علی علیہ السلام کے فضائل، مناقب، خصائص، عظمت، رفت کے ڈنکے بجا کے جائے گا، قیامت کے روز جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس پہ یہ نہیں لکھا ہوگا علی علی کر کے آیا ہے، اس پہ لکھا ہوگا اللہ کی عبادت کر کے آیا ہے۔ پتہ نہیں یار اللہ کو کتنی محبت تھی علی کے نام کے ساتھ۔ ایک تو علی کو اپنا نام دیا، اوے اللہ بھی علی دے، نہیں سمجھ رہے، علی اللہ نہیں، علی اللہ نہیں، لیکن اللہ علی ضرور ہے۔ اتنی محبت تھی علی علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہی اپنا صفاتی نام دے دیا اور کہا کہو علی علی، عبادت ہی عبادت۔ تو میں نے کہا لے کر ذکر علی کا ثواب آیا ہوں، دے کر کتاب الہی سے جواب آیا ہوں، پوچھتے کیا ہو میری اسیری کا سبب، پوچھتے کیا ہو میری اسیری کا سبب، کر کے دشمن حیدر کو بے نقاب آیا ہوں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے یہ جو چھپائے بیٹھے تھے نا آل محمد کے دشمنوں کو، ان کو ایکسپوز کر دیا ہے، ان کو ننگا کر دیا ہے، ان کا راز فاش کر دیا ہے، دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے کتب اہل سنت سے
سنیوں کو بتایا ہے کہ سنیوں یہ آل محمد کے دوست اور یار نہیں، یہ ان کے دشمن تھے۔ اور یہ دوہرا معیار مولوی صاحب کرتے فقط آل محمد کے ساتھ۔ مولوی صاحب سارا سال کہتے کہ چاروں خلفائے راشدین، کم لوگ ہیں اہل سنت میں جو کہتے ہیں کہ 5 خلفائے راشدین، زیادہ کنسنٹریٹ 4 پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جو پہلے خلیفہ کے منکر ہیں، جنہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی شاہ جی، یا ان کے ساتھ لڑائی کی، وہ کہتے ہیں وہ مرتد تھے، بے شک سامنے صحابہ ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں سمجھ رہے؟ مالک بن نویرہ کون تھے؟ صحابی، اور چھوٹا صحابی نہیں ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، اور سردار حضور نے بنایا ہے۔ نہیں سمجھ رہے یارو؟ حضور نے سردار بنایا ہے، اتنا بڑا صحابی، اعلیٰ درجے کا صحابی۔ تو پہلی خلافت میں حضرت خالد بن ولید کو بھیجا جا کے ان کا سر کاٹ کے اور چولہے پہ رکھ کے کھانا تیار کیا گیا۔ آگے اور بھی بڑا کچھ لکھا ہے، وہ میں نہیں سنا رہا، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں، یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری۔ تو وہ صحابہ کو جا کے قتل کیا گیا، کہا گیا کہ بھئی یہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ تو مالک بن نویرہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے میں زکوٰۃ کا منکر نہیں، زکوٰۃ تو میں کلیکٹ کرتا ہوں، خود اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، لیکن میں ان کو خلیفہ نہیں مانتا، چونکہ خلیفہ تو ہو بلا فصل علی ہیں، حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا ہے، تو لہذا زکوٰۃ کا منکر نہیں میں۔ تو ان کے ساتھ جو ہوا آپ کو پتا نہیں؟ تو یہ مولوی صاحب سے جب پوچھا جائے تو کہتے ٹھیک ہے صحابی تھے لیکن مرتد ہو گئے۔ تو میں نے کہا پھر جاؤ چلو پر پانی میں ڈوب مرو، ایک طرف نعرہ لگاتے ہو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، نہیں سمجھ رہے؟ وہ یارو یا پھر نعرہ چینج کرو، ایک طرف کہتے ہو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی حق پہ، کسی ایک صحابی کے پیچھے چل جاؤ تو بیڑا پار، نہیں سمجھ رہے؟ تو ساتھ صحابی کو کہہ رہے ہو مرتد، اس کا مطلب ہے صحابیت میں گنجائش ہے مرتد ہونے کی؟ اور یہ نعرہ بھی ادھورا لگاتے ہیں، میں پورا لگاؤں؟ تو یارو میں بھی کہتا ہوں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر دشمن علی لعنتی لعنتی۔ میرے مصطفیٰ کریم کے وہ سارے صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے، وہ صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں نا مولوی، ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ لیکن تو طلقاء کے تو عرس مناتا ہے، طلقاء کے تو جھنڈے اٹھاتا ہے، لیکن تجھ کو مصطفیٰ کے السابقون الاولین، پہلے اولون والے صحابہ نظر نہیں آتے؟ تجھ کو حجر ابن عدی نظر نہیں آتے؟ میسم تمار نظر نہیں آتے؟ عمار ابن یاسر نظر نہیں آتے؟ حضرت حذیفہ نظر نہیں آتے؟ حضرت مقداد نظر نہیں آتے؟ حضرت ابو ذر غفاری نظر نہیں آتے؟ عبداللہ ابن مسعود نظر نہیں آتے؟ جابر بن عبداللہ انصاری نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے نظر نہیں آتے محمد کے صحابہ تھے، علی کے غلام تھے۔ اور یارو ہے تے کوئی گل نہ ہوئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیا، بچوں نہ مان۔ اس لیے کوئی ٹھیکیدار نہ بنے حضور کے اصحاب کا، ہم تو حضور کے اصحاب کے نوکر ہیں یار، منگتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہماری نسلیں قربان ان پر جنہوں نے محمد کی آل کا حیا کیا، ہم تو ان کے بھی غلام ہیں۔ حضور کی آل کا غلام بننا تو یہ بہت بڑا ایک عہدہ ہے، میں تو کہتا ہوں میں میس میں تمار کا غلام بن جاؤں تو یہ میری کامیابی ہے، ہم تو ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ تو لہذا کوئی ٹھیکیدار نہ بنے۔ مسئلہ فقط یہ ہے کہ جب دوسرے خلیفہ کا ذکر آئے، کہتے بھی جنہوں نے دوسرے خلیفہ کی بیعت نہیں کی، لڑائی کی، مرتد،
جنہوں نے حضرت عثمان سے جنگ کی ان کو شہید کیا، سامنے جو مرضی ہو کہتے مرتد، یعنی کہتے ہیں پہلے خلیفہ سے لڑنے والے بھی مرتد، دوسرے سے لڑنے والے بھی مرتد، تیسرے سے لڑنے والے بھی مرتد، اور علی سے لڑنے والے رضی اللہ۔ نہیں سمجھ رہے؟ او یارو میں گستاخی نہیں کر رہا، اوے میں بے ادبی نہیں کر رہا، کسی کی تنقید نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں اللہ کے بندو معیار تو ایک رکھو، اصول تو ایک رکھو، پرکھنے والی کسوٹی تو ایک رکھو، پیمانہ تو ایک رکھو، اوے دیکھنے والی پرکھنے والی آنکھ تو ایک رکھو۔ جس معیار پہ تینوں خلفاء کے دشمنوں کو پرکھتے ہو اسی معیار پہ علی کے دشمنوں کو کیوں نہیں پرکھتے؟ کیا مولا علی علیہ السلام خلیفہ راشد نہیں؟ اگر خلیفہ راشد ہے تو خلیفہ راشد سے لڑنے والے، خلیفہ راشد کے منکر، ان کو تو سر پہ اٹھائے پھرتا ہے، ان کے قصیدے، کتنی عجیب بات ہے۔ وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آل محمد کو مانتے ہیں، جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ شیعہ ٹھیکیدار ہیں آل محمد کے، ہم بھی مانتے ہیں۔ جو مجھ سے سوال کرتے ہیں قادری صاحب یہ 18 جیٹھ کو کیا ہوا تھا؟ اگر آل محمد کو مانتے ہو مولوی صاحب تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو آل محمد نہیں مانتے؟ دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا، یا آل محمد کے در پہ آ جاؤ یا آل محمد کے دشمنوں کے ساتھ دفع ہو جاؤ۔ جب تک آل محمد کے دشمنوں سے تو تعلق توڑ نہیں لیتا، ان پہ تبرہ نہیں کر لیتا، تبرہ کا معنی گالیاں نہیں، تبرہ کا معنی ہوتا ہے دفع دور کر دینا اور رشتہ ہی ختم کر دینا۔ جب تک تیری دوستی اور دشمنی کا معیار آل محمد نہیں بن جاتے۔ ہمارے پاس تو سیدھا سا فارمولہ ہے، جو آل محمد کا ہو جائے غیر بھی ہو ہم کہتے ہیں ہمارا ہے۔ مجھے بتائیں میرے شیعہ بھائی، بتائیں جو آل محمد کا ذکر کرے کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ یہ سنی ہے کہ دیوبندی؟ بولو ذرا یار، اہل حدیث بھی آ جائے ان کا ذکر کرے، وہ سنی بھی آ جائے آپ کہتے ہیں آؤ کرو ذکر۔ تو ماننا کہتے اسی کو ہے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، تو محبوب کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں غیر بھی ہو، جو آل محمد کا ہو کہتے ہیں ہمارا ہے، جو آل محمد کا نہیں باپ بھی ہو کہتے ہیں ہمارا نہیں۔ ہمارے پاس تو دوستی اور دشمنی کا معیار یہ ہے۔ اور یہ ایک آخری لائن دے کے پھر میں موضوع شروع کرتا ہوں۔ آپ اللہ کا شکر منایا کریں۔ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے کس بات کا؟ جو اللہ نے آپ پہ اتنا بڑا فضل کیا۔ آپ کہیں گے کون سا فضل؟ محنت مزدوری کرتے رہتے ہیں، اگر کھانا کھا لیں تو لباس نہیں، لباس پہن لیں تو کھانا نہیں۔ قادری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ فضل ہی بڑا ہے۔ میں کہتا ہوں ساری زندگی بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے نا آپ، صرف اسی ایک فضل کا، تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کون سا؟ جو اللہ آپ کو اس گھر پہ لے آیا ہے۔ اور یارو کس ماحول میں، کس حالات میں اللہ نے آپ کو اس گھر کی معرفت دی؟ ذرا ماحول تو چیک کریں، ایٹماسفیئر تو دیکھیں۔ جب بڑے بڑے ملا آپ کے پیچھے، بڑے بڑے مفتی آپ کے پیچھے، بڑے بڑے فتوے آپ کے پیچھے، گولیاں آپ کے پیچھے، بم دھماکے آپ کے پیچھے، سوشل بائیکاٹ آپ کے پیچھے، ایسے حالات میں اللہ نے آپ کو آل محمد کی معرفت دے دی ہے نا، تو مان لو کہ اللہ نے تم کو چن لیا ہے۔ ویسے ساری دنیا نے شاہ جی، ساری دنیا نے دیکھ نہیں لیا کہ سارا سال مولوی جو بھونکتا تھا اوے فلاں کافر، دیواروں پہ لکھواتا تھا؟ نہیں سمجھ رہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایف آئی آر کروانے سے، پرچے کروانے سے، ان پر زمین تنگ کرنے سے یہ آل محمد کو چھوڑ دیں گے۔ وہ یارو اسی لیے کرتے ہیں نا، ان کو مغالطہ لگ گیا ہے
کہ اگر ان کے اوپر اس طرح زمین تنگ کریں گے، ان کو پریشان کریں گے، گھر سے دور کر دیں گے، بچوں سے دور کر دیں گے، ان کو زندہ میں ڈال دیں گے، FIR کٹوا دیں گے، گستاخی کا چورن بیچیں گے، تو شاید یہ آل محمد کو چھوڑ جائیں۔ مولوی صاحب تجھے مغالطہ لگ گیا، تجھے پتہ ہی نہیں حسینیوں کا۔ میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، حسینیوں کی۔ جا قبرستان چیک کر، آج بھی حسینیوں کی قبروں سے لہو ٹپکتا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں، جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا۔ مولوی یہ برقعے پہن کے بھاگنے والی قوم نہیں ہے۔ ہم کٹ جائیں گے لیکن علی ولی اللہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ آل محمد کے راستے میں اگر آپ کو کوئی تکلیف کو فیس کرنا پڑے، کوئی مشکل کو، کوئی مصیبت کو، کوئی پریشانی کو، تو اس کو سمجھا کرو کہ اللہ نے انتخاب کیا میرا۔ کسی کو اپنی تکلیف، اپنی پریشانی دیکھ کے تھوڑا سا فکر محسوس ہو نا، تو اپنی چھوڑو، ان کو یاد کر لیا کرو۔ نہیں سمجھ رہے؟ ایک بندے نے ساری زندگی کیلا ہی نہیں کھایا، آپ اس کو کیلے کا ذائقہ سمجھاتے رہے، ٹیسٹ، وہ یار اس طرح کا ہوتا ہے، پھیکا ہوتا ہے، یہ وہ بیچارے نے چکھا ہی نہیں۔ وہ ان عقل کے اندھوں کو کیا پتا آل محمد کے عشق کا نشہ کیسا ہے۔ اس نشے کا پوچھنا ہے تو پوچھ میثم اعتماد سے، پوچھ حجر ابن عدی سے، پوچھ حضرت سلمان سے، پوچھ حضرت بلال سے۔ انہوں نے علی کی محبت میں گردنیں تو کٹوا دی، اولاد تو ذبح کروا دی، کاروبار تو چھوڑ دیا، زندہ میں چلے گئے، پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے لے لیے، لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا۔ ان کے منہ پہ تماچا ہے۔ میں نے تو جیل جاتے وقت ایک میسج ریکارڈ کروایا تھا۔ میں نے اپنی فیملی کو کہا تھا کہ جب باہر نکلنا تو گردن جھکا کے نہ نکلنا۔ تمہارا باپ چور نہیں، کسی کا مال نہیں کھایا، کسی کا مال غصب نہیں کیا، کرپشن نہیں کی، چوری نہیں کی۔ قید میں جو کٹ گئی عمر بڑے کام کی تھی، لیکن اتنی تسلی تھی زنجیر علی کے نام کی تھی۔ میں نے کہا علی علیہ السلام کے نام پہ جا رہے ہیں، یہ تو ہمارے لیے سعادت ہے۔ تو اس لیے پریشانیوں سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں جیسے جیسے مصیبتیں آتی ہیں نا اس راستے میں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اتنا ہی نشہ چڑھتا ہے۔ اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ پر فتوے لگیں، کردار کشی ہو، گھر سے مخالفت شروع ہو، محلے سے سوشل بائیکاٹ، علی کو ماننے والے کل بھی حق پہ تھے، آج بھی حق پہ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء ہے، اس کی آیت کا نمبر ہے 59۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا۔ میں بڑے مشکل حالات میں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں، اب بھی میں نے دور جانا ہے، لیکن جو سودا دینا چاہتا ہوں وہ توجہ کے ساتھ لے لیں، سارا سال تڑپیں گے۔ سودا قرآن والا، مصطفیٰ کے فرمان والا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ جاگنا ذرا، تین اطاعتوں کا اللہ نے ذکر کیا سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں۔ فرمایا اللہ کی اطاعت پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ اس کے رسول کی اطاعت، اور تیسرے نمبر پہ اولی الامر کی اطاعت۔ اور اٹینشن کیا، مخاطب کیا ایمان والوں کو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 89 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ کتنی؟
89 آیات میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اب جب اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے اس وقت، تو اس وقت ایمان والے میں اور آپ تو تھے ہی نہیں۔ بولو ذرا یار کی ہو گیا جی، میرا ساتھ دینا ہے۔ کون تھے وہ؟ میرے مصطفیٰ کے وہ وفادار صحابہ جنہوں نے صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ حضور کا کلمہ پڑھا۔ یارو وہی تھے نا ایمان والے۔ اب میں اس کو اس طرح کر لیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اے نبی کے صحابیوں، اے نبی کے صحابیوں، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ صحابہ کو تو کہا جا رہا ہے، صحابہ کو کہا جا رہا ہے، صحابہ سے اللہ مخاطب ہے بالخصوص، اور ہمارے ساتھ مخاطب ہے بالعموم۔ اس وقت وہی تھے سامنے ایمان والے۔ پہلے نمبر پہ کہا کہ اطاعت کہتے اوبیڈینس، وہ بات ماننا، وہ تابعداری کرنا، رسول جو کہے آگے سے اگر مگر نہیں کرنا۔ نہیں سمجھ رہے؟ رسول کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرنی، رسول کو یہ نہیں کہنا چونکہ چنانچہ، رسول کی بات پہ شک بھی نہیں کرنا، چاہے حدیبیہ ہو، خاصا دی گلے ہم آگے۔ جو رسول کہے وہ دیکھنے میں رسول کہہ رہے وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، یہ دیکھنے میں نبی کی زبان متحرک ہے، حقیقت میں نبی کی زبان پہ اللہ بول رہا ہے۔ یعنی 3 اطاعتوں کا ذکر ہے، اللہ، رسول اور آگے اولی الامر۔ میں ذرا سادہ کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلا حوالہ دینا چاہتا ہوں، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام ابو القاسم حافظ حسقانی حنفی، ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل۔ آپ کے پاس کوئی بھی والیوم ہو یا کہیں سے پرنٹڈ ہو، چھوڑیں اس کو، صفحہ نمبر کہاں کی چھپی ہوئی ہے، یا گوگل سے آپ نے اس کا PDF لیا ہے، بس اسی آیت کے نیچے آ جائے۔ نہیں سمجھ رہے یار؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 جو پڑھی ہے، اس کو کھول لیں، وہ جہاں سے بھی چھپی ہوگی آپ نے اس کا صفحہ نہیں دیکھنا، یہ آیت نکالنی ہے۔ وہ 85 پہ ہو، 260 پہ ہو، 68 پہ ہو، کسی صفحہ پہ ہو، اس آیت کو نکالے، نیچے موٹی حدیث ملے گی۔ اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر، مسجد نبوی کا صحن کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، سارے نبی کے صحابہ جمع ہیں، پہلے سے لے کے آخری تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک، سارے سامنے بیٹھے ہوئے، ایک بھی ایبسنٹ نہیں، سارا مجمع۔ آقا علیہ السلام نے نماز ادا کی، سلام پھیر کے ان کو اٹینشن کیا، خطبہ دینا چاہتے تھے، سارے بیٹھے ہوئے، مولا علی علیہ السلام کو بلایا، تعال یا علی، علی میرے پاس آؤ، اپنے ساتھ منبر کے اوپر کھڑا کیا۔ نہیں سمجھ رہے؟ ایک بات نہ بتاؤں، یہ فقط مولا علی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کا ہی شرف ہے۔ کبھی مسجد نبوی کے منبر پہ حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں خطبہ کے دوران حسنین کریمین حضور کی گود میں نظر آتے ہیں، کہیں حالت سجدہ میں طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ کبھی سین کعبہ میں ساری کائنات کے سامنے پاک محمد کے ختم نبوت والے پاک کندھوں کے اوپر علی کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں غدیر خم کے مقام پہ ساری کائنات نظروں کے سامنے سب سے بڑا بلند سٹیج اور منبر، اس کے اوپر نبی اور علی کھڑے نظر آتے ہیں، باقی سارے بڑے بڑے دونوں بھائیوں کے قدموں کے نیچے نظر آتے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ یہ شرف فقط ان کو ہے۔ اب علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، علی کے فضائل بیان کیے۔ مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ سارا منظر میرے سامنے تھا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے،
میں نے وقت کو غنیمت جانا. میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال پوچھا. دنیا کا کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب علی کے پاس نہ ہو. وہ سب کے سامنے اس لیے پوچھنا چاہ رہے تھے, وہ جو سامنے بیٹھے لوگ تھے ان کو محمد کی زبان سے سنانا چاہتے تھے, ہم تک پہنچانا چاہتے تھے. بولو یار. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا علی علیہ السلام نے عرض کی, یا رسول اللہ, یہ جو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, آقا یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, یہ دو اطاعتیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ اللہ کی بھی اور آپ کی بھی. یہ اولی الامر کون ہیں؟ جاگو ذرا یار. یہ مولا فرما رہے, مولوی کہتے ہیں ہر بات سے اولی الامر ہے. ابھی پتہ کرتے بھی تو بات شروع ہوئی ہے. آقا یہ اولی الامر کون ہے؟ اب سنو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت اولہم. گل مک گئی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں علی, وہ جو اولی الامر کی ایک جماعت ہے, ایک طبقہ ہے, ایک گروہ ہے, ان میں پہلا اولی الامر علی تو ہے. وہ یارو جو کہتے ہیں کہ ہر خلیفہ ہر بادشاہی اولی الامر ہے, تو پھر حضور کہتے علی چوتھا تو ہے. بولو یار. یہ میں نے یہ نہیں کہنا گھر جا کے دیکھ لینا, میں نے ادھر دکھانا ہے, منانا نہیں. ساری زندگی مفت نوکری کروں گا اس کی, باہر نکل کے چیلنج کر دینا میری طرف سے جو میرے دیے ہوئے حوالے کو غلط ثابت کر دے. ساری زندگی مفت نوکری کروں گا, اور ایک حوالہ بھی ہزار لیکچر پڑے ہوئے پوری دنیا میں. میں جاتا ہوں جہاں تک اللہ کا سورج چمکتا ہے, ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک, کوئی مائک آواز دکھائے مجھے کہ میں نے زندگی میں ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا دیا ہو. نہیں سمجھ رہے. اور میں تو سنیت ہی بتاتا ہوں, میں تو سنیت ہی پڑھاتا ہوں, میں تو سنیت ہی دکھاتا ہوں, میں تو سنیت ہی پہنچاتا ہوں سنیت کے ٹھیکیداروں کو. اب پہلا علی تو ہے. آپ غور کریں ذرا, تین اولی الامر, تین ہستیوں کی اطاعت کا آرڈر ہے. اولی الامر کا معنی ہوتا ہے امر دینے والا, وہ حکم دینے والا. اللہ نہیں حکم دیتا, رسول بھی دیتا ہے. پہلے نمبر پہ اللہ نے کہا میری بات مانو. اس کا مطلب یہ ہوا میرے دوستو, بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں سادات کے قدم چوم کے. جو اولی الامر ہوتا ہے نا, آرڈر دینے والا, حکم دینے والا, اس کی اپنی ذات میں کوئی نقص, کوئی کمی, کوئی کجی, کوئی عیب, کوئی ویل, کوئی گناہ نہیں ہوتے. نہیں بات سمجھ رہے. اللہ کو کیا کہتے ہو؟ سبحان اللہ. اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ پاک ہے. کی ہو گیا آج؟ اللہ ہر قسم کے عیب, ویل, کمی, کجی, نقص سے مبرہ ہے, پاک ہے. اللہ معصوم ہے, اللہ پاک ہے. پاک ہے تو اولی الامر ہے. چلو میں سادہ کر کے سمجھا دیتا ہوں. فرض کریں اگر کوئی بندہ خود نماز نہیں پڑھتا, خود پڑھنی چاہیے, خود نہیں پڑھتا تو بیٹے کو کہتا ہے بیٹا نماز پڑھا کر. ایک روز بیٹا کہے گا ابا جی پہلے خود سے پڑھو. نہیں سمجھ رہے. یعنی وہ جو اولی الامر ہے, وہ جو امر دینے والا, وہ جو حکم دینے والا, جو آرڈر دینے والا, اس کی اپنی ذات میں نقص آیا نا. بولو یار. نقص آیا تو پھر اس کا حکم کدھر گیا؟ اطاعت ہوا میں اڑ گئی. چلو اور سادہ کر دیتا ہوں. بہت بڑا بندہ تھا, ہماری کتابیں بری پڑی ہیں, بے شمار حوالے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں, وقت بچا رہا ہوں. بندہ خود بھی بڑا, بیٹا بھی بڑے کا. وہاں باپ اور بیٹے کا نام لکھا ہے, میں نام نہیں لے رہا. خود بھی بڑا تھا کہ بلا, اس کا باپ بھی بڑا. اس نے کیا کیا کہ شراب پی لی. کیا کیا؟ وہ بولو ذرا. شراب پی لی یار. جب شراب پی لی تو اس کے اوپر حد جاری ہوئی, اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں. جب اس کو باندھ کے وہ سپاہی چابک لے کے آگے بڑھا کوڑا مارنے کے لیے, تو بندہ چھوٹا نہیں, وہ کہتے ٹھہرو,
رکو رک جاؤ بات کرنی ہے. وہ کہتا ہے یار کوڑے کے ڈر سے نہیں رکوا رہا. وہ کہتا ہے کوڑے تو مجھے لگنے چاہیے, گناہ جو کیا ہے. وہ کہتا ہے نہیں ایک سوال ہے میرا, ایک ڈیمانڈ ہے. وہ کہتا ہے 80 کی بجائے 180 لگاؤ, میں کھول کے دکھاؤں گا. کہتا ہے کوڑا وہ مارے جس نے خود کبھی شراب چکھی نہ ہو. لو جی جب یہ اس کی شرط آئی کہ بلا بڑی بڑی پگڑیوں والے آ گئے جے, تو کون آیا تھا کوڑا پکڑ کے؟ علی ابن ابی طالب. نکتہ یہ سمجھا رہا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں, اولی الامر آرڈر حکم امر فیصلہ اسی کا قابل قبول ہوتا ہے جس کی اپنی ذات میں کوئی نقص نہ ہو.